راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا پھر ایک بار ہم کو موقع دیا ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے اس کا کلام سننے کے لیے۔ آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے وہ ہے پیتل کا سانپ۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، ہمارے پچھلے پروگرام میں توریت کے چوتھے حصے میں گنتی کی کتاب میں ہم دیکھے تھے کہ کیسا جو ہے بنی اسرائیل کنعان کے سرحد پہ آئے تھے، جو زمین خدا جو ہے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کرا تھا کہ انہیں ان لوگوں کے نسل کو دے گا۔ خدا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں وہ سارے شرارتی لوگوں کو جو بڑے خداور لوگاں کنعان کے زمین میں بسے ہوئے تھے نکال کے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیں گا۔ لیکن اسرائیلیاں جب وہ بڑے اور خداور لوگوں کو دیکھے تو ان لوگوں سے ڈر گئے، اور خدا جو وہ زمین ان کو دینے کا وعدہ کرا تھا وہ وعدے کو بھول گئے، اور ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان لوگاں وہ زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ خدا کے وعدے سے ان لوگوں کا ایمان اٹھ گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کیسا جو ہے بنی اسرائیل کا فیصلہ کرا۔ ان کے بے ایمانی کے وجہ سے خدا ان لوگوں کا فیصلہ کرا۔ گنتی کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 30 سے 32 میں لکھا ہوا ہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، ہم کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو بے حد برکت دینا چاہتا تھا، مگر انہیں برکت نہیں دے سکا کیونکہ بنی اسرائیل کا ایمان خدا میں نہیں تھا۔ ان کے بے ایمانی کے وجہ سے ان لوگوں کو خدا کے طرف سے برکت نہیں ملی، کیونکہ ان لوگ خدا کے وعدے پہ یقین کرنا نہیں چاہتے تھے، تو خدا ان لوگوں کو بیابان میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے۔ یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ اس وقت تک بھٹکتے رہے جب کہ وہ سارے لوگ بیابان میں ختم نہیں ہو گئے جو 20 برس اور اس کے اوپر کے عمر کے تھے۔
اب ہم گنتی کی کتاب میں آگے بڑھیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ 40 برس کے آخری میں کیا ہوا جہاں بنی اسرائیل بیابان میں اپنے ایمان کے کمی کی وجہ سے بھٹکتے بھٹکتے اپنا وقت خراب کر دیے۔ ہم باب 20 میں آیت 1 سے 5 میں پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے، اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دستے سنا میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور ٹاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے کہ بنی اسرائیل یہاں کیا بول رہے تھے۔ خدا یہ لوگوں کے لیے مصر میں اور بیابان میں بڑے بڑے کام کرا۔ کیا یہ لوگ خدا کے یہ بڑے بڑے کاموں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرے کیا؟ کیا یہ لوگوں کے دلاں شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ لوگ ویسے کام کر رہے تھے جیسا ان لوگوں کے باپ دادا کرے تھے۔ یہ لوگوں کے باپ دادیاں بڑبڑا رہے تھے اور یہ لوگ بھی بڑبڑانے لگے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بیابان میں تھک گئے تھے، مگر یہ لوگ یہ یاد رکھنا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے بے ایمانی کے وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اور ان کے بے ایمانی کے وجہ سے یہ وعدے کے زمین پہ داخل نہیں ہو سک رہے تھے۔ یہ صحیح بات ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے، مگر جب ان کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے تو پھر خدا سے دعا کیوں نہیں کرے؟ یہ لوگ جو خدا یہ لوگوں کا شروع سے ساتھ دے رہا تھا، تو یہ لوگ پانی کے لیے اگر دعا کرتے ہوتے تو کیا خدا یہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ کیا بالکل کر سکتا تھا، اور افراد سے پینے کے لیے پانی دے سکتا تھا۔ خدا یہ لوگوں کے سارے ضرورتوں کا خیال کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ جو ہیں خدا پہ بھروسہ نہیں رکھے۔ اب ہم باب 20 میں آگے بڑھیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ خدا کے کلام میں باب 20 اور اس کی آیت 6 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا
چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، کیا آپ سمجھے ہیں کہ کیا ہوا؟ خدا جو ہے موسیٰ کو کیا حکم دیا کرنے کے لیے تاکہ یہ بھیڑ کو پانی پلا سکے؟ خدا جو ہے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے۔ تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ جو ہیں خدا کے یہ حکم پہ عمل کرے کیا؟ کیا موسیٰ اس چٹان سے بولے کیا کہ وہ اپنا پانی دے؟ بالکل نہیں، بلکہ موسیٰ غصے سے وہ چٹان کو 2 مرتبہ اپنے لاٹھی سے مارے۔ حالانکہ موسیٰ جو ہے خدا کی نافرمانی کرے، لیکن خدا جو مہربان ہے ان لوگوں کو پانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انہیں ان لوگوں کو پانی دیا، مگر موسیٰ کی یہ نافرمانی خدا کو ناخوش کری۔ یہ حرکت سے خدا جو ہے موسیٰ سے ناراض ہوا، اور خدا جو ہے موسیٰ کو سزا دیا یہ بولتے ہوئے کہ چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ ہم شاید یہ سوچیں گے کہ خدا جو موسیٰ کو سزا دیا یہ سزا ان کے لیے بہت ہی زیادہ تھی، لیکن ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اگر خوش ہوتا ہے بولے تو ہمارے ایمان کے ذریعے سے، ہم اس کے کلام پہ ایمان رکھنا اور اس کے کلام پہ عمل کرنے میں ایمان رکھنا۔ جو کچھ بھی خدا کے کلام کے خلاف ہے، چاہے وہ موسیٰ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، خدا اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ خدا کسی کی طرفداری کرنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ جو ہے اس کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ بھی ہمارے ویسا ایک انسان تھے۔ موسیٰ جو ہیں ہمارے ویسا ایک گنہگار تھے۔ موسیٰ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے ان کے اچھے کاموں کے ذریعے سے۔ ان میں ہمارے ویسا نقص تھے اور ہمارے ویسا راز بازی کے باتوں کو پورا نہیں کر سکے جب انہوں غلطیاں کرتے تھے۔ موسیٰ کو جو ہے اسرائیلیوں کے ویسا نجات کے راستے سے آنا پڑا جس نجات کے راستے کو خدا قائم کرا تھا، خون کی قربانی کے ذریعے سے تھا۔ موسیٰ کے یہ گناہ کے ذریعے سے خدا ہم سب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا کے سامنے سب خسروار ہیں، سب کے سب گناہ کرے ہیں اور کوئی بھی راز باز نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کے راہ سے دور ہو گیا ہو۔ صرف یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہیں، جو آسمان سے آئے تھے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے، خدا کے نظروں میں ہمیشہ کے لیے راز باز رہے۔ گنتی کی کتاب باب 20 کے آخری حصے میں کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ کے جو بڑے بھائی تھے ہارون کوہ ہور پہ مر گئے اور سارے اسرائیلیاں جو ہیں 30 دن تک ان کا غم منائے۔ اس کے بعد باب 21 میں اور اس کی آیت 4 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر قلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک کے ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔
تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے کیوں بنی اسرائیل کے بیچ میں یہ جلانے والے سانپ بھیجا؟ بنی اسرائیل کے گناہ کے وجہ سے خدا یہ جلانے والے سانپ بھیجا۔ خدا جو ان لوگوں کے باتیں سن رہا تھا کہ کیسا یہ لوگ، یعنی کہ یہ اس کے خلاف بول رہے تھے، اور کیسا ان لوگ اس کے بھیجے ہوئے کھانے کو ناچیز جانے، خدا ان لوگوں کے باتیں سن رہا تھا اور ان کے چالوں کو دیکھ رہا تھا۔ خدا جو ہے اس وجہ سے ان لوگوں کے بیچ میں جلانے والے سانپ بھیجا اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلیاں اس بارے میں کیا کر سکتے تھے؟ یہ مصیبت سے یہ لوگ کیسا بچ سکتے تھے؟ یہ مصیبت سے ان لوگوں کو کیسے چھٹکارا مل سکتا تھا؟ کیا یہ اپنے سچ یہ جلانے والے سانپوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے کیا؟ جب یہ سانپ ان لوگوں کو کاٹ رہے تھے تو کیا یہ اپنے آپ کو ان کے زہر سے شفا دے سکتے تھے کیا؟ یہ ان کے لیے ناممکن کی بات تھی۔ تو اب یہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ یہ لوگ بس ایک کام کر سکتے تھے کہ خدا کو پکارنا، خدا سے دعا کرنا، اور یہ لوگ یہ کام کرے۔ اسرائیلیاں روئے اور اپنے گناہ کا اقرار کرے اور موسیٰ کے پاس آئے اور ان کو بولنے کو لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا یہ لوگوں کے بیچ میں سے جلانے والے سانپوں کو ہٹایا کیا؟ خدا جو ہے ان لوگوں کے لیے اس سے بھی بہتر کام کرا۔ خدا جو ہے موسیٰ کو بولنے کو لگا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ تو خدا کا یہ طریقہ تھا کام کرنے کا۔ اگر سانپ کسی کو کاٹتا ہے تو اس کو بس ایک کام کرنا پڑتا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ جو پیتل کے سانپ کو بلی پہ لٹکایا گیا اس پہ نظر کرنا، یعنی کہ وہ سانپ کو دیکھنا، اور جب وہ پیتل کے سانپ کو دیکھیں گا تو انہیں شفا پا جائیں گا۔ تو خدا جو ہے چھٹکارے کا اس طریقے سے انتظام کرا، دیکھو اور جیو۔ تو موسیٰ جو یہ پیتل کے سانپ کو بلی پہ لٹکائے، اگر اسے دیکھیں گے تو خدا کا وعدہ تھا شفا دینے کا۔ خدا جو ہے شفا دینے کے لیے تیار تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے یہ پیتل کے سانپ کو دیکھنے کے لیے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ انہیں خطرناک درد کے ساتھ مر جائے گا۔ لیکن جو کوئی بھی خدا پہ ایمان لایا ہے اور وہ سانپ کو دیکھیں گا تو خدا اسے شفا دیں گا، کیونکہ انہیں وعدہ کرا ہے کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ خدا ہم کو جو ہے یا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سب بنی اسرائیل کے ویسا ہیں۔ ہم بھی جو ہیں ایک بہت بڑے گنہگار ہیں، اور کیونکہ ہم گنہگار ہیں تو ہم بار بار خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں
اور ہمارے سوچ میں ہم خدا کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارے باتوں میں ہم خدا کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری چالوں میں ہم خدا کو تکلیف دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے زہریلا سانپوں کے ویسا ہے جو سانپاں بنی اسرائیل کو کاٹے تھے۔ شیطان جو ہے سارے آدم کے اولاد کو کاٹ لیا ہے، اور گناہ کا جو زہر ہے ہم کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے گا جب تک کہ خدا ہمارے لیے کوئی علاج نہیں نکالتا ہے۔ گناہ کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ ابدی آگ میں فنا ہو جانا ہے، اور ہمارے خود کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ابدی آگ سے بچنے کے لیے، لیکن ہم جو ہیں خدا کی حمد و ثنا کرنا، کیونکہ جیسا خدا بنی اسرائیل کو سانپوں کے زہر سے بچانے کے لیے طریقہ نکالا، ویسا انہیں آدم کے اولاد کے لیے گناہ کے زہر سے بچانے کا طریقہ نکالا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ جانتے ہیں کیا کہ خدا آپ کو لعنت سے بچانے کے لیے جو گناہ کے ذریعے سے آئی کیا کرا؟ پاک نجات دہندہ جو ہیں پیتل کے سانپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین بات بولے۔ انہوں بولتے ہیں، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، مقدس انجیل کے یہ آیت سے ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ پیتل کا سانپ جو موسیٰ بیابان میں بلی پہ چڑھائے تھے، یہ جو ہے نجات دہندہ کی ایک مثال تھی جو صلیب پہ آ کے مرنا تھا، تاکہ انہوں شیطان کو شکست دیے جو موت کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، یہ کتنا شاندار پیغام ہے۔ ہم آنے والے سبق میں یہ دریافت کریں گے کہ نجات دہندہ کی موت اور ان کے جی اٹھنے کے ذریعے سے خدا جو ہے آدم کے اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات اور امن اور خوشی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ بات مان لینا کہ آپ اپنے آپ کو گناہ کے طاقت سے نہیں بچا سکتے، اور اپنے دل میں یہ بات کا یقین کرنا کہ خدا نجات دہندہ کے بارے میں گواہی دیا ہے جو آپ کے گناہ کا قرض ادا کرنے کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے تھے۔ خدا بولتا ہے، نجات دہندہ کو دیکھو اور جیو۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، اگر آپ نجات دہندہ پہ ایمان لائیں گے تو خدا آپ کو شفا دے گا اور آپ کو گناہ کے زہر سے بچائیں گا، اور آپ کو آسمان میں اس کے موجودگی میں رہنے کے لیے جگہ دے گا۔ بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، دولت مندوں کو، غریبوں کو، سب کو خدا بولتا ہے کہ نجات دہندہ کو جس کو خدا یہ دنیا میں بھیجا دیکھو اور نجات پاؤ۔ لیکن خدا یہ بھی بولتا ہے کہ اگر تم نجات دہندہ کو دیکھنے سے انکار کریں گے اور ان پہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اپنے گناہ میں مریں گے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا کا راز باز قانون یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی وہ علاج کو جو علاج خدا دیا ہے قبول نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کو جو ہے نجات مل سکتی ہے۔ کیا آپ جو ہیں نجات دہندہ کے طرف دیکھتے ہیں کیا، جس کے بارے میں سارے نبیاں لکھے تھے؟ نجات دہندہ آپ کو پاک کریں گے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے اگر آپ صرف ان پہ بھروسہ کریں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ پھر سے وہ بات سننا جو مسیح پیتل کے سانپ کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے تھے۔
مسیح بولتے ہیں، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے بار اگر خدا کی مرضی ہے تو ہم موسیٰ کے آخری باتوں پہ غور کریں گے اور توریت کے کتاب کو ختم کریں گے۔ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے یسعیاء نبی کی کتاب باب 45 اور اس کی آیت 22۔ لکھا ہوا ہے، اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوائے کوئی نہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔